اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں سحر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے واقعات میں ان کے اعمال میں سے ایک بات یہ بھی ذکر فرما رہے ہیں کہ ان میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ جادو کیا کرتے تھے، وہ سحر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی کچھ باطل عقائد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کا ایک غلط عقیدہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو جادو کا کام کیا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں جو سحر کا ذکر فرما رہے ہیں یہ سحر کفر ہے، تو اللہ کا نبی ایسا کام کیسے کر سکتا ہے جو کفر ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ یہ یہودی جو لوگ ہیں انہوں نے اس علم کا اتباع کیا، اس علم پر عمل اختیار کیا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شیاطین کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیاطین کو، جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ تو جو جنات اور شیاطین سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ جادو کیا کرتے تھے، سحر کا کام کیا کرتے تھے۔ پھر ان شیاطین نے، ان جنات نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ آپ جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو اختیار کیا، سب سے پہلے جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، تو یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ سب سے پہلے جنات شیاطین نے اختیار کیا، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے وقت میں تھے۔ تو شیاطین اور جنات نے جادو سکھایا۔ پھر یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعد کے یہودیوں کو آزمائش کے لیے، ان کے امتحان کے لیے ان کے پاس بابل کے شہر میں فرشتے بھیجے۔ ان فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انبیاء پر ان کی نبوت کے لیے دلائل کام کر فرماتے ہیں، اسی طرح فرشتوں پر دلائل قائم فرمائے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں لیکن انسانی شکل میں آئے تھے۔ وہ فرشتے لوگوں کو کیا تعلیمات دیتے تھے؟ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ فرشتے لوگوں کے پاس آتے اور لوگوں سے کہتے کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جادو سکھایا ہے، جادو کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بات بتانے آئے ہیں کہ جو جنات سے آپ نے جادو سیکھا ہے وہ جادو سراسر کفر ہے۔ اگر آپ یہ جادو سیکھتے ہیں تو اس جادو کی وجہ سے آپ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فتنۃ فلا تکفر فیتعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ علم ایسا ہے جو اس کو سیکھے گا، پھر اس پر عمل کرے گا، پھر برے اعمال اختیار کرے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہم آئے آزمائش کے لیے۔ تو لوگوں نے فرشتوں سے کہا
نہیں، آپ ہمیں علم سکھا دیجئے، آپ ہمیں جادو سکھا دیجئے، ہم اس سے کوئی برا عمل نہیں کریں گے، ہم تو صرف اس کو اپنے دفاع کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ آیا ہم پر کوئی جادو کرے تو ہم اپنا دفاع کیسے کریں؟ تو فرشتوں نے لوگوں کو جادو کا علم سکھلایا، پھر لوگوں نے اس جادو کے ذریعے جو سب سے پہلا برا عمل اختیار کیا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ اس علم کے ذریعے میاں بیوی کے اندر تفرقہ ڈالتے تھے، جدائی کا ڈالتے تھے۔ تو جادو کا وہ اثر انہوں نے میاں بیوی پر آزمانا شروع کر دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو جادو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہ اسی بات پر کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے۔ انسانیت کو، معاشرے کو جوڑنے کے لیے بنیادی اکائی میاں بیوی کی ہے، اور جادو سیکھنے والے یہودیوں نے پہلا ہی یہی کام کیا، یتفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ انہوں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنی شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو بابل کے شہر میں۔ مفسرین نے بابل کے بارے میں کہا کہ بابل عراق کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ویسے تو انبیاء کے ذریعے امت کو بتلایا کہ جادو، جس کو قرآن و سنت میں کہ شیاطین سے مدد حاصل کرنا، تو اس کو کفر کہا گیا، اس کے بارے میں انبیاء نے اپنی امتوں کو بتلایا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ 7 تباہ کرنے والی چیزوں سے بچو، اس میں سب سے پہلا شرک، اور شرک کے بعد جادو کہا کہ یہ جادو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے امتوں کو بتلایا، لیکن اس کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو بتلائی۔ انبیاء کو اس لیے حکم نہیں فرمایا کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جادو میں بعض کفری الفاظ ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کا جو طریقہ ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو بتلایا۔ انبیاء معصوم تھے، اس لیے انبیاء کے ذریعے نہیں بتلایا۔ تو ان لوگوں نے جادو سیکھا اور جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنے لگے۔ اب جادو کہتے کس کو ہیں؟ جادو وہ چیز جس کا سبب زہر نہ ہو، لغت میں جادو جس چیز کا سبب زہر نہ ہو اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ وہ سبب شاید مانوی ہو، یعنی الفاظ کے ذریعے کوئی اثر ڈالنا، اس کو بھی جادو کہتے ہیں۔ لغت میں اگر کسی ہاتھ چلاکی کے ذریعے، مسمرزم کے ذریعے یا قوت خیالیہ کو متاثر کرنے کے ذریعے کسی کے ذہن پر اثر ڈالا جائے، اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے لغت میں، یعنی جس چیز کا سبب زہر نہ ہو اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں جادو اس امر عجیب کو، اس معاملے کو، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین سے مدد لی گئی ہو۔ تو شیاطین سے مدد لینا، کسی کو نقصان پہنچانا، اس کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں جادو کہا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جادو سیکھ کر لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ جادو ایسا کام ہے کہ اس کے سیکھنے سے آدمی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ہاں ایک بات یقینی ہے، جو آدمی جادو سیکھتا ہے، وہ جادوگر، وہ جادو سیکھنے کے ذریعے اپنا نقصان ہی کراتا ہے،
اس کو نفع کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگ جادو کا عمل اختیار کرتے ہیں وہ سن لیں ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ ایسی چیز کہ جس کے ذریعے آدمی کو خسارہ ہی خسارہ ہو، اس کے لیے اپنے وقت کو، اپنی زندگی کو، اپنے مال کو خرچ کر کے جادو کرنا یا کرانا، یہ اختیار کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ بہت ہی بری چیز ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بیچ دے دنیا کے اغراض کے لیے، جادو کے لیے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر کوئی آدمی ایسے بد اعمال سے بچتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کے پاس اس کے لیے بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرماتے لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے تو یہ بات اختیار نہ کرتے۔ پہلے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ جانتے ہیں، انہوں نے جادو سیکھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا علم جس پر عمل اختیار نہ کیا جائے تو وہ علم جہالت ہے، وہ جاننے سے بھی بدتر ہے۔ یعنی جو آدمی اپنے علم پر عمل اختیار نہیں کرتا تو وہ جاہل ہے۔ تو جب یہودی اس بات کو جانتے ہیں کہ جادو کرنا اور کرانا یہ سراسر نقصان کی بات ہے، پھر آدمی جادو کرنے اور کرانے پر تل جائے تو یہ آدمی جاہل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی یہ سحر اختیار کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے۔ تو علماء نے یہاں چند مسائل ذکر کیے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آیا جادو سیکھنا یہ جائز ہے یا نہیں، سحر کا علم سیکھنا ہے جائز ہے یا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا عمل سحر کا، جادو کا، جس میں شیاطین سے مدد مانگی گئی ہو یا پھر ستاروں سے مدد مانگی گئی ہو یا اس میں کفر و شرک کے الفاظ ہوں یا تو ایسے الفاظ ہوں جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔ آج کل معاشرے میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم دم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے الفاظ کفری الفاظ ہوتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی معلوم نہ ہوں۔ جن کے معنی معلوم نہ ہوں اور اس میں احتمال یہ ہو کہ یہ شیطانوں سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو ایسے دم کرانا یا ایسا عمل کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی قرآن کی آیات کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو پڑھتا ہے لیکن اس کو ناجائز مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی کو ناجائز تکلیف دینے کے لیے پڑھتا ہے، تو یہ عمل بھی ناجائز ہے۔ ایسی آیات اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء پڑھنا اس مقصد کے لیے یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء، قرآنی آیات کو پڑھنا اور جائز مقصد کے لیے پڑھنا، تو اس کا علماء نے فرمایا کہ یہ بات جائز ہے۔ اور ایسے عمل پر ہدیہ لینا، پیسے لینا، یہ بھی جائز ہے کہ ایسے الفاظ ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، جس کے معنی معلوم ہوں اور جائز مقصد کے لیے ہو، تو ایسے اعمال آدمی اختیار کرے، کسی کو دم کرے اور کسی کے لیے کچھ قرآنی آیات لکھ کر دے تو یہ جائز بھی ہے اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔